اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ رب العزت کا کرم بے پایا اور اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے عظیم نعمت دولت ایمان سے نوازا اور فتنوں کے ہجوم میں ہماری حفاظت کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ذات کو پیدا فرمایا۔ جی ماشاءاللہ۔ کامیاب انسان کون؟ قرآن کریم انسان کی کامیابی کا نسخہ کیا عطا کر رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ اور قرآن نے کامیابی کے لیے معیار کیا قرار دیا ہے؟ اور آج ہم جس ابقری ذات کے عرس میں حاضر ہے وہ کس طرح سے قرآن کے بیان کے مطابق ایک کامیاب انسان ہے، اسی حوالے سے دو چار منٹ میں آپ کے درمیان کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کروں گا۔ آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ منفرد ادارہ جس کو منفرد شخصیت نے اپنے دست مقدس سے تعمیر کے لیے بنیاد رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جامعۃ الرضا، ماشاءاللہ۔ جیسے میرے مرشد حسین و جمیل ویسے ہی انہوں نے اپنے اس ادارے کو بھی حسن و جمال کا ایک پیکر بنایا۔ جی ماشاءاللہ۔ اس عظیم الشان ادارے کے معزز اساتذہ کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جی ماشاءاللہ، جو آپ کے بچوں کے دل و دماغ میں محبت رسول کا خون دوڑانے کا کام کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے خطبہ، مشائخ، علماء کی ایک ٹیم ہے، اور یہ علماء وہ ہیں جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے حوالے سے قوم کو پیغام دیتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سب انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کا حکم دیا، حق کی تلقین کی، صبر و تحمل کا پیغام پہنچایا، جس کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں، قرآن کہتا ہے وہ ناکام نہیں وہ کامیاب۔ خانواد رضویہ کا علمی شجرہ، شجرہ نسب اور خدمات کا شجرہ اٹھا کر کے دیکھیے،
تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت علامہ خاتمۃ المحققین نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر اب تک جو ایک تسلسل ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے مطابق جو ان کا عمل ہے، اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن نے جسے کامیاب انسان قرار دیا، اس کی مقدس لڑی حضور قائد اہل سنت تک پہنچ رہی ہے۔ علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کو رب قدیر نے علم و عمل کی جو دولت عطا فرمائی، ایمان کی جو چاشنی بخشی، تسلف فی الدین کا جو سرمایہ عطا کیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھ کر رسول پاک کی محبت کی چھلکتی چاپ قوم کے درمیان، سبحان اللہ سبحان اور پھر جب بدعقیدوں نے سر اٹھایا تو ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے اضاقۃ الآثام لمانع المولد والقیام لکھ کر کے رسول پاک کے دشمنوں کی دہن دوزی فرمائی اور ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کیا۔ اصول الرشاد جیسی عظیم الشان کتاب لکھ کر مناظرین کو ایک عظیم تحفہ عطا کیا، اور پھر جب آپ کے شہزادے حضور اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے الحمدللہ ایمان کی وہ دولت اللہ کے کرم سے پائی، ایسی دولت پائی، محبت نبی کا ایسا سرمایہ اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ آپ نے ایک موقع پر قسم کھا کر کے کہا کہ اگر میرے قلب کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ایمان کی یہ چاشنی، یہ دولت اللہ تبارک و تعالی نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی۔ پھر احقاق حق اور ابطال باطل اور صبر و تحمل کی جو آپ نے ایک مثال قائم کی، اس کو تو دنیا آج تک پڑھ رہی ہے۔ قرآن نے فرمایا سب انسان گھاٹے میں ہے مگر جو صاحب ایمان ہے، نیک اعمال کا حامل ہے اور حق بات کہتا ہے اور صبر کرتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے، جس کے اندر یہ چار خوبی آ جائے وہ ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ رب قدیر نے جسے ایک کامیاب انسان قرار دیا ہے، بلا شبہ امام احمد رضا اس معیار پر ایسے اترے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کو اسی معیار پر اتارتا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ جب امام اہل سنت کا وہ مبارک دور آیا، آپ نے اپنے علم و فضل کے ذریعہ ہندوستانی ہی نہیں عرب و عجم کو منور کیا، تو جس نے کوئی مشکل دیکھی اور کوئی مشکل مسئلہ جس نے محسوس کیا، اپنا مرجع، اپنا امامہ، اپنا ملجا، اپنا مرکز امام احمد رضا کو قرار دیا، اور بہت سارے خطوط آپ کو فتاوی رضویہ میں ایسے ملیں گے کہ جب سائل نے مستفتی نے وہاں سے سوال بھیجا تو سوال بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس نے خط لکھا، یہاں کے علماء میں اختلاف ہے، یہاں کے لوگ مضطرب ہیں، اس مسئلے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور حضور ہی کا فیصلہ، حضور ہی کا حکم، حضور ہی کا فتویٰ سب کے لیے مستند اور معتبر ہے۔ آپ اگر لکھ دیں گے تو انتشار ختم ہو جائے گا، آپ اگر لکھ دیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے امام احمد رضا ہمیشہ اہل ایمان کے درمیان اتحاد کا پیغام دیا کرتے تھے، وہ اپنوں میں اختلاف کی بات نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بریلوی اختلاف کرتا
ہے تو یہ اس کی حماقت و جہالت ہے۔ الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان اور وفاداران مصطفیٰ کو ایک لڑی میں جوڑنے کا جو کام امام احمد رضا نے کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ امام احمد رضا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، حضرت اور سے تاج الشریعہ۔ اپنے نظام کے مطابق کثرت مطالعہ کی بنیاد پر یا قلت فہم کی بنیاد پر حضور تاج الشریعہ کے ان وفاداروں کے لیے افراطی ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ افراطی ٹولہ ہے، یہ افراطی ٹولہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے سچے وفاداروں کا ٹولہ ہے، یہ رسول پاک کے وفاداروں کی جماعت ہے۔ امام احمد رضا کے یہ ماننے والے یہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے اسی جگہ پر اور سے رضوی کے موقع پر حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں نے کچھ باتیں عرض کر کی تھی۔ عنوان تھا اس کا تعصب اور تشدد۔ تشدد کیا ہے اور تعصب کیا ہے اور تسلط کیا ہے؟ میں نے یہ خطاب اس وقت مجمع سے کیا تھا۔ حضرت مفتی شاہد علی صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر موجود تھے۔ برجستہ انہوں نے فرمایا اس خطاب کو تقریر کی شکل میں لانا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا یہ بہت عمدہ تشریح ہے، اس لیے کہ ہم نہ تو افراط کا شکار ہیں نہ تفریط کا شکار ہیں، ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ہم اسی پر عمل کرتے ہیں جو امام احمد رضا نے بتایا ہے۔ آپ نے ہمیں سکھایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ چلے۔ حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 کتاب لکھ کر ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ کوئی بدعقیدہ اگر قلم چلاتا عظمت اولیاء کا کھلواڑ کرتے ہوئے، عظمت انبیاء پر تبرہ کرتے ہوئے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہوئے، خداوند قدوس کی عظمت کو للکارنے کی ناپاک کوشش کرتے ہوئے امام احمد رضا نے اس کے خلاف قلم چلایا اور قوم کو صحیح پیغام دیا، ان کی صحیح رہنمائی فرمائی۔ ہوئے امام احمد رضا نے اس کے خلاف قلم چلایا اور قوم کو صحیح پیغام دیا، ان کی صحیح رہنمائی فرمائی، اور پھر آپ کے بعد حضور حجت الاسلام، پھر حضور آقائے نعمت مرشد برحق حضور تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی مصطفیہ اور فتاوی مفتی اعظم کی شکل میں جو آج پیغامات ان کے ہیں اس طریقے سے آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ اور پھر جب میرے مرشد گرامی کا دور آیا، حضور تاج الشریعہ کا دور آیا، تب تو عالم یہ ہوا کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ عرب میں جاؤ، عجب میں جاؤ، یورپ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، جہاں چلے جاؤ، لوگ جب تاج الشریعہ کا نام سنتے تھے تو ان کی دل کی کلیاں کھل جاتی تھی۔ وہ ہندوستان کے اس عالم ربانی کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے جس نے پوری دنیا میں مذہب اہل سنت کی ایسی ترجمانی کی کہ آج بھی ہاتھ میں ایک بچہ جسے نہیں معلوم ہے کہ تاج الشریعہ کون تھے، ان کی خدمات کیا ہے، مگر وہ بچہ بھی کہتا ہے بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ آخر یہ محبت کی خوشبو ان بچوں کے دل و دماغ میں کس نے ڈالی ہے؟ یہ آپ اور ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ خدا کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے۔ اس لیے کہ من کان للہ
कान अल्लाह लहू, जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है, और खुदा जिसका होता है खुदाई उसकी हो जाती है। हुजूर ताजुश शरिया ने कभी ये नहीं देखा कि मैं हक बात कहूंगा तो ये ना नाराज हो जाए, हक बात बोल दूं तो ये ना नाराज हो जाए। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि कुछ लोग चेहरा देख करके मसला बताते हैं, चेहरा देखकर फतवा देते हैं, और जाहिर सी बात है जब चेहरा बदलेगा तो फतवा भी बदलेगा। अगर चेहरा आपके सामने जामिअतुर रज़ा के उस्ताद मोहतरम हजरत मुफ्ती शकील साहब का होगा तो फिर जाहिर सी बात है फतवा आप उनके चेहरे के मुताबिक उनको देख करके देंगे कि हमारे प्रिंसिपल हैं। अगर इनका मिजाज बिगड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का खारजा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो सजा पा जाए। तो चेहरे देख करके अगर फतवे देंगे तो चेहरा बदलेगा तो फतवा भी बदलेगा। इसीलिए मैं जानता हूँ कई ऐसे वाकयात हैं कि आदमी ने फतवा दिया लेकिन जब चेहरा बदल गया तो आदमी का फतवा भी बदल गया। तो चेहरा देख करके जो फतवा देता है तो चेहरा बदलता है तो फतवा भी बदलता है, मगर आला हजरत के यहाँ चेहरे देख करके फतवे नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए चेहरा कोई भी हो, क्योंकि फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में दिया जाता है, इसलिए ना कुरान और हदीस को कोई बदल सकता है ना बरेली का दिया हुआ फतवा बदलता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुजूर माशाअल्लाह। ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए बेखौफ लौमत लाइन, बगैर इसकी परवाह किए हुए कि कौन मुझको क्या कहेगा, वो तो ये शायद सोचते भी नहीं थे कि कौन मुझको क्या कह रहा है, बल्कि एक मौके पर फरमाया मेरी कुव्वते समाअत कुछ कम है, शायद इसमें एक फलसफा ये भी हो कि लायानी बातें मेरे कानों तक न आए। तो वो तो ये सुनते ही नहीं थे, ये सोचते भी नहीं थे कि मुझे कौन क्या कह रहा है, वो तो ये देखते थे कि अल्लाह और रसूल क्या कह रहे हैं, अल्लाह और रसूल का फरमान क्या है। हुजूर ताजुश शरिया जिंदगी भर इहक़ाक़े हक और इब्ताले बातिल करते रहे। आपने ये नहीं देखा कि ये कौन है, आलिम है कि जाहिल है, प्रोफेसर है कि दानिश्वर है, हकीम है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है कि प्रोफेसर है। आपने वो कहा जो रसूलुल्लाह का फरमान था। मुझे अच्छी तरह से याद है बात ऐसी किताबें हुजूर ताजुश शरिया ने बर वक्त लिखवाई जिनको जवाब के तौर पर लिखा गया। उनमें से एक किताब सद्दुल मशारिह, ये किताब वो है कि अमेरिका का एक बकलम खुद प्रोफेसर डॉक्टर जो कह लीजिए, उसने एक मजमून लिखा। उस मजमून में उसने ये साबित करना चाहा कि नबी तो खुदा की तरफ से पैगाम देने के लिए, खुदा की तरफ से पैगाम लेकर इंसानों को वो पैगाम पहुंचाने के लिए आता है। और जब नबी ने वो पैगाम खुदा की तरफ से पहुंचा दिया तो अब नबी की जरूरत नहीं रह गई। और इसको समझाने के लिए उसने डाक खाने को मिसाल में पेश किया। जिस तरह से आप कोई खत भेजें और डाकिया उसे डाक खाने से निकाल कर आपको दे दे, फिर उसका काम खत्म, डाकिए की कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से नबी खुदा की तरफ से जो पैगाम लेकर आता है, जब नबी ने वो पैगाम कौम को पहुंचा दिया तो अब इंसानों को नबी की कोई जरूरत नहीं है। ये उसने मजमून लिखा। जब ये बात हुजूर ताजुश शरिया तक पहुंची, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हो चुके थे मगर किसी का कलम नहीं उठा। और आज बहुत सारे लोगों को देखा जाता वो गैरों के खिलाफ न जबान खोलते न कलम चलाते हैं, लेकिन अगर बरेली का कोई कुछ बोल देता है, खास तौर से हुजूर ताजुश शरिया के गुलामों में से अगर कोई कुछ बोल देता है तो उस पर लोग ऐसे टूटते हैं जैसे कि भूखे लोग दस्तरखान पर टूटते हैं। गैरों के खिलाफ कलम नहीं चलाया जाता मगर अपनों के खिलाफ कलम चलाया जाता है। हुजूर ताजुश शरिया की तरह और भी लोगों ने उस मजमून को पढ़ा लेकिन किसी ने कलम नहीं चलाया। जब हुजूर ताजुश शरिया ने पूरी तफसील सुनी, पूरे मजमून को पढ़वा करके सुना, उसके बाद आपने किताब लिखी
اور اس کتاب کا نام آپ نے رکھا سد المشارع، یعنی راستوں کو روکنے والا۔ کس راستے سے روکنے والا؟ کس راہ سے روکنے والا؟ جو یہ کہتا ہے کہ ان الدین یستغنی عن الشارع، جس کا یہ قول ہے کہ دین جب مکمل ہو گیا تو شارع کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شیخ حضور تاج الشریعہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور پھر عربی میں اور مختلف زبانوں میں اس کا جواب دینا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا سچ حق اور حق ہے جو میرے جد امجد تاج اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ آپ نے اس کتاب میں ثابت کیا امتی بلکہ کوئی انسان نبی سے قیامت تک بے نیاز نہیں ہوتا ہے۔ یہ کتاب حضور تاج الشریعہ نے چھپوا کر کے تقسیم کرائی۔ خود ایک مرتبہ میں نے کہا حضور ایک مولانا صاحب ابھی جلدی سے ازہر سے پڑھ کے آئے، حضرت مفتی شکیل صاحب اس وقت ازہر سے پڑھ کے آنا بھی ایک مسئلہ بنتا جا رہا۔ حضور تاج الشریعہ کے دور ایک صاحب پڑھ کے آئے اور انہوں نے مضمون لکھ مارا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ حدیث موضوع ہے، اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود میں نے مجھ جیسے اور لوگوں نے ذکر کیا ہوگا، میں نے حضور تاج الشریعہ سے عرض کی حضور ایک صاحب پڑھ کر کے ابھی نئے نہ آئے ہوئے ازہر سے اور انہوں نے اس حدیث کے بارے میں اس طرح سے کلام کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کا جواب ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ کی طرف سے کچھ دن کے بعد خوشخبری ملتی ہے کہ آپ نے ایک کتاب تیار کر دی جس کا نام آپ نے رکھا الصحابۃ نجوم الاہتداء، صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اس میں آپ نے دلائل کے انبار لگائے اور اس میں ثابت کیا بلا شبہ رسول پاک کے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جو ان کو ہدایت کا ستارہ نہ مانے وہ گمراہی میں جائے گا، اور جو ان کو ہدایت کا ستارہ مانے گا انشاءاللہ اسے ہدایت کا راستہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص نے کہا کہ سلیمان اعمش یہ جو راوی ہے یہ معتبر نہیں ہے، غیر معتبر ہے۔ میں نے وہ مضمون پڑھا، ایک غیر مقلد نے اسے لکھا تھا، میں نے حضور تاج الشریعہ سے عرض کی حضور ذرا اس پر ایک مضمون قلم بند فرما دیا جائے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کام ہو جائے گا۔ چنانچہ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ نے چند دنوں میں حضرت سلیمان اعمش جیسے عظیم الشان راوی کے ثقہ ہونے پر پورا ایک تقریباً 25 صفحے کا مضمون لکھا کر کے میرے پاس اپنے کرم نمازوں کے ذریعہ پہنچایا، اور دارالعلوم علیمیہ سے جو اس وقت رسالہ نکلتا تھا اس میں قسط وار وہ شائع کیا گیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی نے اسلام پر حملہ کیا، جب بھی کسی نے عظمت رسول سے کھلواڑ کیا، عظمت صحابہ سے کھلواڑ کیا، عظمت اہل بیت سے کھلواڑ کیا، جب بھی کسی نے اصول شریعت کا مذاق اڑایا، بے خوفت لومت لائم، بے خوف لومت لائم میدان میں اتر کر تاج الشریعہ نے قوم کی صحیح رہنمائی فرمائی، سبحان اللہ بے شک، صحیح رہنمائی فرمائی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ بے شک، ورنہ ہم بھی اپنے کمرے تو کمرے ہیں، گھر میں تو گھر میں، مسجد میں بھی ویڈیو بنواتے، پھر مسجد بھی فلم انڈسٹری بن جاتی ہے، اور فلم ایکٹروں کی طرح سے ہم لوگ بھی نماز پڑھتے۔ جیسے کئی لوگوں کے بارے میں نے سنا کہ وہ سوالیل رکھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں، کوئی اپنے منہ میں لونگ رکھ کر کے نماز پڑھاتا ہے، کوئی اپنے منہ میں الائچی رکھ کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ تو یہ تو آپ ہی دیکھ ہی رہے ہیں کہ کوئی سامنے ویڈیو لگا کر کے بھی نماز پڑھاتا ہے۔ یہ نماز نہیں، تماشا بنا لیا گیا۔ اے تاج الشریعہ، آپ کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ہماری مسجدوں کو ان شیطانی کاموں سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کی بدولت آج ہماری بہت ساری مسجدیں اس طرح کے خرافات سے محفوظ نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے
ادھر ہی روشنی ہوتی گئی. رب قدیر اس عظیم مرد مجاہد کی تربت انور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے اور ان کے ارشادات و تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.